پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملنے کا شرف حاصل ہوا اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی، یہ صحابیہ رسول، ان کی روشنی میں بالخصوص خواتین سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، اور بالعموم آپ تمام حضرات کے لیے بھی وہ نصیحتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے گزرنے کے بعد تم بہت سارا اختلاف دیکھو گے، فتنے دیکھو گے۔ اگر تم فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، میری سنت کو لازم پکڑ لو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ ایک صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کی حفاظت فتنوں سے کرنا چاہتا ہے، فتنوں سے دور رہنا چاہتا ہے، تو وہ صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑ لے۔ اصحابی امنۃ لامتی، کہ میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں، یعنی اگر صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو آپ لازم پکڑے رہو گے، ہر قسم کے فتنوں سے تمہیں نجات ملے گی۔ اگر صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر آپ چلو گے تو پھر گمراہی کے شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر سبیل المومنین، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع کرو گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیں گے، گمراہی پہ لگا دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور بہت ہی برا مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے جانے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ہے، مرد صحابہ بھی ہیں، عورت صحابیات بھی ہیں، لیکن آج میں مختصر وقت میں جس صحابیہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کی روشنی میں کچھ باتیں خواتین سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابیہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام رمیسہ بنت ملحان، ام سلیم کنیت سے معروف تھیں۔ ام سلیم کی زندگی ہر عورت کو پڑھنا چاہیے، ہر عورت کو ام سلیم کی سیرت کو پڑھ لینا چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک عورت کے لیے بڑے سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑا درس ہے۔ ان کے اخلاق کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اگر غور سے ایک خاتون پڑھ لے ام سلیم کو اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزار لے، انشاءاللہ تعالی ایسی خاتون مثالی خاتون بن جائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں پہلے ہی خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ خواتین ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو گہرائی سے گہرائی سے پڑھیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر صحابہ کی جو سیرت، صحابیات کی جو سیرت پڑھنے کا طریقہ ہے نا، وہ غلط طریقہ۔ ہم کیسے پڑھتے؟ کہ قصے کہانی کی طرح پڑھتے، ہاں ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا، بات ختم۔ ام سلیم کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، انتقال ہوا، بات ختم۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، چاہے آپ نبی کی سیرت پڑھیں، چاہے آپ انبیاء کے قصے پڑھیں، جو صحیح قصے قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے، اور صحابہ کرام اور صحابیات کی جو سیرت آپ پڑھیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر میرے لیے کیا سبق ہے، اس کے اندر میرے لیے کیا عبرت کی بات ہے، میں اس پر فوکس کروں، اس کو ذہن میں رکھوں، سمجھوں، اور اس کو میں عملی جامہ پہناؤں، اس پر میں عمل شروع کر دوں۔ اس مقصد سے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ورنہ دوسرے جو پیپر آج کل ہمارے پیپر جیسے پڑھتے ہیں نا، اوپر سے نیچے فاس پڑھتے جا رہے ہیں، کیا وہ فلاں کا قتل ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، ایسے ہی پڑھ کے ختم کر دیتے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے کردار کو آپ اپنے اندر لانے کے مقصد سے پڑھیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر آپ اس نیت اور اس مقصد کے ساتھ پڑھیں گے، ہر صحابی کے اندر، ہر صحابیہ کے اندر بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں آپ کو ملیں گی، ایک مشعل راہ آپ کو ملے گی جس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کو آپ سنوار سکتے ہیں۔ محترم حضرات، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتی ہیں، ان کا سابقہ جو شوہر ہوتا ہے مالک بن نضر، اسلام نہیں لاتے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب مشرف اسلام ہو جاتی ہیں، شوہر کو پتا چلتا ہے کہ ام سلیم مشرف اسلام ہو چکی ہیں۔ مالک بن نضر
جب سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں، سلیم کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تم نے ویسا کیا، ایسا کیا۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قسم کی اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اسلام میں لے کر آئی ہوں یہ سب سے سچا دین مذہب ہے، تم بھی اسلام لے کر آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مالک ابن نصر نہیں مانتے بات، چلے جاتے ہیں غالباً ملک شام، وہیں کفر کی حالت میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا شوہر سے جدا ہو جاتی ہیں اسلام کے خاطر۔ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیتی سلیم تو مالک ابن نصر ان سے جدا نہ ہوتے، وہ اسلام کے خاطر اپنے شوہر سے جدائی کو برداشت کر لیتی ہیں۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پہلو کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب سلیم اسلام لے آئیں تو شوہر کی طرف سے مشقتوں کا برداشت کرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ شوہر کفر کی حالت میں تھا۔ میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ ماں کے درجے میں ہو، جن کی جوان بیٹیاں ہوں یا جن کے جوان بیٹے ہو یا خود شادی کرنے کے مرحلے میں ہو، میری گزارش یہ ہے کہ شادی کرنے کے سلسلے میں دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ چاہے عورت ہے تو دیندار مرد کو ترجیح دے، اگر مرد ہے تو وہ دیندار خاتون کو ترجیح دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد سے کہا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَاكَ، تم دیندار خاتون کو ترجیح دو اپنی زوجیت میں، شادی کرنے کے سلسلے میں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے والدین کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی لڑکیوں کا نکاح دیندار لڑکے سے کرو، صحیح عقیدے اور منہج والے سے کرو۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، رشتے ناطے کو جوڑنے کے سلسلے میں، شادی بیاہ کے مسئلے میں دینداری کو آپ نے ترجیح نہیں دیا، دنیا کو ترجیح دیا، خوبصورتی کو ترجیح دیا، فنا دیا، تو زمین کے اندر فساد مچے گا، فتنے برپا ہوں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کیسے کیسے فساد مچتا ہے دینداری نہیں ہے تو۔ ہاں، دونوں کے اندر دینداری نہیں ہے نا تو لڑائی جھگڑے، بے اطمینانی، بے چینی، ہاں، اور کبھی کبھار طلاق اور خلا کی نوبتیں آتے ہیں، بچے ہونے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، فساد کا شکار ہوتے ہیں، یہ سب فساد کی شکلیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ایسے خواتین کو ہم جانتے ہیں کہ جن کا رشتہ ان کے والدین نے دینداری کی بنیاد پر نہیں کیا، بیچاری دیندار تھی، بیچاری عقیدے توحید پر تھی، بیچاری وہ اتباع سنت کا جذبہ رکھنے والی متبعہ سنت تھی، لیکن اس کی شادی ایسے آدمی سے کرایا گیا جو شوہر شرک کی حالت میں ہے، مسلمان تو ہے لیکن شرک میں مبتلا ہے، بدعتوں کا شکار ہے۔ اب یہ خاتون گئی، وہاں جانے کے بعد وہ یہ چاہتی ہے کہ شرک کا کوئی کام مجھ سے نہ ہو، بدعت کا کوئی کام مجھ سے نہ ہو، لیکن شوہر اس پہ زبردستی کرتا، کرنے کے لیے اس نے زبردستی کیا جاتا ہے۔ کیا کرے وہ؟ اس کے بچے ہیں، فلاں ہیں، اس کی بھی اپنی زندگی کے مسائل ہیں۔ ایسی بہت ساری خواتین گھری ہوئی ہیں، اور جن خواتین کے دل کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے وہ شرک سے اور بدعتوں سے بچی رہتی ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی نہیں ہوتا وہ خواتین مردوں کے ساتھ چل پڑتی ہیں، وہ شرک پہ بلاتا ہے تو شرک پہ چلی جاتی ہیں، بدعتوں پہ بلاتا ہے تو بدعتوں جو ہے کمپرومائز کر لیتی ہیں، بدعتوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، پیارے نبی نے جو فرمایا نا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، عورتوں کے والدین اور سرپرست سے اللہ نے پیارے نبی نے فرمایا دیندار کا رشتہ ہے، ایسے مرد کا رشتہ جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو جاؤ۔ دینداری کا مطلب وہ توحید پرست ہونا چاہیے۔ دینداری میں سب سے پہلے چیز توحید پرست، اور دوسری چیز وہ بدعتوں سے بچنے والا،
وہ متبع السنہ ہو، اس کی بنیاد پر اگر رشتے قائم ہوں گے تو پھر یہ مسائل آگے زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ مسلمان ہوئی تھیں لیکن ان کا شوہر کفر کی حالت میں تھا، تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری خواتین کو جو ہے ایک مشرک سے، ایک بدعتی آدمی سے جو ہے شادی کرایا گیا، اور جن کے پاس تقویٰ ہو تو بچ جائیں گی، لیکن جن کے پاس تقویٰ نہیں ہے تو وہ کمپرومائز کرنے پہ تیار ہو جائیں گی، ان کا دین بگڑ جائے گا، ان کی اخلاق اور ان کی توحید فساد کا شکار ہو جائے گی۔ محترم حضرات، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک زندگی کا پہلو آپ یہ بھی دیکھیں گے، وہ جو ان کا بیٹا تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک، ان پر انہوں نے بڑی محنت کی۔ ایک بچہ تھا، بڑی محنت کرتے تھے اس پہ، صبح و شام اس کو پڑھانا، عقید توحید سکھانا، لا الہ الا اللہ کا معنی بتانا، اس کی تلقین کرنا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بچے کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جب مالک بن نضر کی وفات ہوئی اس کے بعد ام سلیم بڑی اچھی خاتون تھیں، اخلاق والی، دیکھنے میں، سیرت اور صورت میں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جو کفر کی حالت میں تھے، اس نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم ٹھکراتی ہیں نکاح کے پیغام کو۔ کیا بول کے ٹھکراتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ابو طلحہ میں شادی نہیں کر سکتی، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی جب تک میرا بچہ انس بن مالک بڑا نہ ہو جائے۔ میرا پورا فوکس میری بچے کی تربیت میں لگانا چاہتی ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، واللہ میری ماں ام سلیم نے میری ایسی تربیت کی، کسی قسم کا کسر نہ چھوڑا۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے۔ دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے میری تربیت میں کسی قسم کا کسر نہ چھوڑا۔ عورتوں کی جماعت سے میری گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان پر محنت کریں۔ آج کل موبائل فون کا دور ہے، بچوں پر کوئی خیال نہیں، عورتوں کے اندر بھی موبائل کا فتنہ، موبائل لے کر گھنٹے گھنٹے وقت گزاریں گی۔ بچہ بس اسکول میں ڈال دیا، کسی مکتب میں بھیج دیا، سمجھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہے، ہم نے بچے کو دیندار بنایا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، خواتین اسلام اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں، اس سے ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ بچے پر گہری نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، اس پر محنت کریں۔ محنت مطلوب ہوتی ہے، جد و جہد کرنا پڑتا ہے بچوں کو بنانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب انس بن مالک کی تربیت کی، سبحان اللہ، اس کا نتیجہ کیسے نکلا؟ یہ انس بن مالک نبی کے خادم رسول بن گئے، 10 سال تک نبی کی خدمت میں لگے رہے اور مکثرین حدیث میں بن گئے۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جن صحابہ نے پیارے نبی سے سب سے زیادہ دین کو سیکھا، حدیثوں کو سیکھا، دوسروں تک پہنچایا، ان میں سے ایک کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ ام سلیم خود کہتی ہیں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد سارے کے سارے خواتین، مرد حضرات بڑی خوشی محسوس کر رہے تھے کہ پیارے نبی آ گئے، شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف پیش فرمائے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تحفہ پیش نہیں کیا، لیکن آخر میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مختلف صحابیات اور صحابہ نے اپنے اپنے انداز سے اپنی استطاعت و بساط کے مطابق تحفے پیش کر دیے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے لیے کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں سبحان اللہ، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کیا تحفہ دیا پیارے نبی کو؟ کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے لیے میرا تحفہ یہ میرا بچہ انس بن مالک ہے، اس کو لے لو، جتنا چاہے اس کی خدمت لے دو، یہ آپ کا خادم رہے گا، آج سے آپ کا ہر چھوٹا بڑا کام جو بھی ہو، اس بچے کو یاد کر لو، یہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا، یہ میرا تحفہ ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے بچے کو آپ کا خادم بنانا چاہتی ہوں، آپ خادم رسول بنانا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر انس بن مالک نے 10 سال تک خدمت کی۔ سبحان اللہ، خواتین ایسے بنائیں بچوں کو۔ ام سلیم نے ایسا بچہ دیا جو مکثرین حدیث میں شمار ہو گیا،
آگے چل کر پیارے نبی کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، نبی سے حدیثوں کو بھی سیکھا کرتے تھے، اور امت کے ایسے محسن بن گئے، ایسا احسان کیا، قیامت کی صبح تک تمام مسلمان ان کے احسان کو کبھی چکا نہیں سکتے۔ عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ عورتیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچہ اپنے آپ کو بھی سوار لے، اپنے عقیدے کو بھی سدھار لے، اور وہ خود اپنے آپ کے لیے نفع بخش بنے اور دوسروں کے لیے بھی نفع پہنچانے والا بنے۔ خواتین، آپ اپنے بچوں کو محسن انسانیت بنائیے، انسانیت پر احسان کرنے والے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بنائیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے عورتوں کو پیغام ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ محترم حضرات، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا آپ یہ بھی ایک پہلو دیکھیں گے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دوسری مرتبہ جب انس بن مالک بڑے ہو گئے، اب دوسری مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ ریجیکٹ کر دیا نکاح کے پیغام کو، اس لیے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کی تربیت پہ میں فوکس کرنا چاہتی ہوں۔ اب دوسری مرتبہ جب ابو طلحہ کا رشتہ آیا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ اے ام سلیم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری مرتبہ بھی نکاح کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا۔ ابو طلحہ معمولی انسان تھے کیا؟ بھئی انصاری صحابہ میں مالدار صحابی، مالدار صحابوں میں شمار ہوتے تھے، اور خوبصورتی میں بھی بہت اچھے تھے، ان کی جو ہے خوبصورتی بھی جو ہے مثالی تھی، ان کا پیسہ بھی مثالی تھا، پیسے والے بھی تھے، کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں، جب رشتہ آیا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر ٹھکرایا۔ کیا بولتے تھے ٹھکرایا؟ کہا یا ابا طلحہ ان مثلک لا یرد، اے ابو طلحہ تم ایسے انسان ہو، تمہارے جیسے انسانوں کے نکاح کا پیغام ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ وَلَكِنَّكَ امْرُؤٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ فَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مَعَكَ۔ کہا کہ اے ابو طلحہ، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس سب ہے لیکن تمہارے پاس اسلام نہیں ہے، تم کافر ہو، تم کافر ہو اور میں مسلمان خاتون ہوں، اور میرا یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ کفر کی حالت میں شادی کروں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے، کہا ام سلیم نے اے ابو طلحہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، جو زمین سے اگنے والے درخت ہیں اس کی پوجا کرتے ہو، تم اس کو پوچھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے بھائیو، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ابو طلحہ کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ اس سے پہلے کہتی ہیں کہ ابو طلحہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اے ابو طلحہ اگر تم اسلام لے آؤ گے، تمہارے پیسوں میں سے میرے مہر میں کچھ نہیں چاہیے، تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر بن جائے گا، تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہے، مہر میں کچھ نہیں چاہیے، تمہارا اسلام لے آؤ میرا مہر ہے۔ ثابت البنانی کو جب یہ بات معلوم ہوئی، جو انس بن مالک کے شاگرد یعنی ام سلیم کے بیٹے کے شاگرد ثابت البنانی، معلوم ہوا، انہوں نے کیا کہا اس روئے زمین کے اندر ام سلیم کے مہر سے زیادہ کوئی قیمتی مہر آپ کو نہیں ملے گا۔ آج پوری دنیا کی پراپرٹی کوئی مرد عورت کو مہر میں دے دے، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے متعین کردہ مہر تک وہ پراپرٹی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ام سلیم نے مہر متعین کیا تو ابو طلحہ کے اسلام کو متعین کر دیا۔ ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم کیا چاہتی ہو؟ سونے چاندی سے بھر دوں گا تمہیں، شادی کر لو۔ کہا کہ نہیں چاہیے سونا چاندی، اسلام لے آؤ، یہی مہر ہے میرے لیے۔ سبحان اللہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف پر اسلام ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس سے وہ یہ ہے میرے بھائی، خواتین سے گزارش ہے، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سنوارتی ہیں اپنے شوہر کے دین اور اخلاق کی فکر کریں۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی دنیا کے معاملے میں رائے مشورے کرتے ہیں، دنیا کی ترقی کے سلسلے میں اگر کوئی بھی دنیا کی کوئی کمی ہے، مال میں جو کمی ہے، فلاح ہے، تو مشورے کرتے ہیں، بہتر سے بہتر زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا سے زیادہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون چاہیے، دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اگر
بیوی نماز نہیں پڑھتی، شوہر کو فکر ہونا چاہیے۔ اگر شوہر بے نمازی ہے، بیوی کو فکر ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مرد و خواتین، محاسبہ کر کے دیکھیں دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کی کتنی مدد کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں کتنی مدد کرتے ہیں آپ۔ میرے بھائیو، دنیا سے زیادہ دین عام ہے۔ جیسا کہ سلیم نے اپنے شوہر کو سدھار دیا، اپنے شوہر کو اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ بار بار بولتا ہوں، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اس وقت میاں بیوی کی محبت کے اندر جو بھی آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں شروع میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک نوجوان لڑکی اور شادی ہو جاتی ہے، نوجوان لڑکا شادی کرتا ہے، اس وقت جو دونوں کی محبتیں ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اس مرحلے کے اندر ایک دوسرے کی بات بآسانی مان لیتے ہیں۔ میں ہمارے ان نوجوانوں کو جو شادی نہیں ہوئی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ شادی کرنے کے بعد ایک دوسرے پر محنت کریں دین کے معاملے، وہیں سے اگر اس کی شروعات ہونا اس کا اثر بہت دیر تک قائم رہے گا۔ لیکن شروع میں نماز نہیں پڑھ رہی بیوی تو شوہر کچھ نہیں بول رہا، شوہر نماز نہیں پڑھ رہا تو بیوی کچھ نہیں بول رہی، تو ایک دو سال گزرنے کے بعد جب اس کے بعد محنت شروع کریں گے تو وہ ایک دوسرے کے اندر وہ تاثیر نہیں رہتی جو شروع میں رہتی ہے۔ شروع میں مان لیتا ہے کیونکہ محبت ایک نئی ہوتی ہے، نیا جوڑا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سیرت کے اندر ایک اہم پیغام عورتوں کو ملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دین کی فکر کریں اور اپنے شوہر کو کے اندر جو بھی دین کی خرابی دیکھیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، آپ یہ بھی پائیں گے کہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مشکلات پر بڑی صبر کرنے والی خاتون، ان کی زندگی میں مصیبتیں آتی نا، وہ اتنی زیادہ صبر کرنے والی تھی کہ اپنے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو الٹا تسلی دیتی تھی۔ ایسا صبر تھا سلیم کی زندگی میں۔ جب سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے کا انتقال ہو گیا، اس وقت ابو طلحہ موجود نہیں تھے۔ ابو طلحہ جب گھر واپس آئے، سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے اپنے آپ کو سنوارا، سدھارا اور مزین کیا اور دسترخوان پہ جو ہے اچھا سا کھانا چن دیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اس رات ابو طلحہ سے ملتی بھی ہیں، یعنی دونوں آپس میں ہم بستری کرتے ہیں۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد سلیم ابو طلحہ کو کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ بتاؤ، اگر کوئی قوم، کچھ لوگ ہمارے پاس ایک چیز کو ایسے ہی دے دی ہے استعمال کرنے کے لیے عاریتن، اب ہماری ذمہ داری ہے کیا نہیں ہے کہ اس چیز کو امانت کے ساتھ لوٹا دیں؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، لوٹانا ہے، ان کی امانت ہے وہ۔ سلمہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بچے کو اٹھا لیا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ سلیم یہ تسلی دے رہی تھی کہ ابو طلحہ پریشان نہ ہونا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بچہ نوازا تھا یہ اللہ کا تھا، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، جب اس کا تھا تو وہ اپنے پاس بلا لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بھی کچھ ناراضی ہو جاتی ہے، غم زدہ ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں، اے ابو طلحہ کل کی رات جو تم نے ملا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اس دعا کی برکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی اولاد نوازتا ہے، سبحان اللہ۔ اور انس بن مالک کی میں بات کروں، یہ سلیم کیسی تھی معلوم؟ یہ اپنے بچوں کی دنیا کی بھی فکر کیا کرتی تھی، دنیا کی بھی فکر تھی ان کو کہ میرا دنیا سے زیادہ دین کی فکر، لیکن دنیا کی بھی فکر دامنگیر ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیم کے گھر آنا جانا کرتے تھے۔ ابن عبد البر اور دیگر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رضائی خالہ تھی، ان کی محرم رشتہ داروں میں آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آنا جانا رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی آئی کہ پیارے نبی سے جب پسینہ نکلتا تھا تو سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک شیشے میں اس پسینے کو جمع کرتی تھی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ام سلیم یہ پسینے کو کیوں جمع کرتی ہیں تم میرے؟ تو ام سلیم کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ ہے لیکن میرے لیے عطر کا کام کرتا ہے، اس کے اندر خوشبو آتی ہے، میں اس سے خوشبو لیتی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر بھی کیا ہوتا تھا؟ خوشبو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوشبو رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ شخصیت ہی مبارک تھی۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تھے، آرام کیے کچھ دیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا، تو پیارے نبی نے کہا کہ میں آج روزے سے ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے، ایک خاص میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ کہا کیا ہے بتاؤ؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا انس بن مالک ہے، اس انس بن مالک کے حق میں دعا کر دیجیے، یہی میری خواہش ہے بس۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی دعا کا اگر یہ میرا بچہ مستحق بن جائے گا پھر مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی انس بن مالک کو۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، اے اللہ انس بن مالک کے مال میں اضافہ عطا فرما، ان کو مالدار بنا، ان کے مال میں اضافہ عطا فرما، اور ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ کو زیادتی عطا فرما۔ اے اللہ اس مال اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی دعا انس بن مالک کے حق میں، اس کے بعد اس کا اثر کیسے ہوا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بچے پوتے وغیرہ سب ملا کر تقریباً 100 سے زائد تھے۔ اللہ نے اتنی اولاد ان کو نوازا۔ اور جہاں مال کی بات آئی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغیچہ تھا، دوسرے لوگوں کا باغیچہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، تو انس بن مالک کے باغیچے سے 2 مرتبہ پھل اگاتے تھے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ تو محترم حضرات، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ ان کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کی دنیا کی بھی فکر کریں، دنیا سے زیادہ دین کی فکر کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے شوہر کو سنواریں۔ آپ گھر کی ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کی ذمہ دار بنایا ہے۔ جس طریقے سے ایک مرد کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ ایک عورت اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی، شوہر کے مال کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر خاتون کو اس کے گھر کی ذمہ داری سے متعلق پوچھے گا، سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے بالاختصار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ خواتین ان باتوں کو سنی ہوں گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اور ہمارے جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان باتوں کو سنیں گے اور سمجھیں گے، اور آپ سے متعلق جو عمل کرنے کی چیزیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔